بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم لیکچر کی سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم شوگر کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب کے لوگوں کے علم میں ہوگا کہ پاکستان میں ہر تیسرے بندے کو شوگر ہے۔ 2016 میں شوگر جو تھی وہ 10% تھی، مطلب ہر 10 میں سے ایک بندے کو شوگر تھی، لیکن آج 2023 میں ہر 10 میں سے 3 بندوں کو جو ہے وہ شوگر ہے۔ ڈائبٹیز یعنی شوگر کے علاج کے سلسلے میں نے یہ 3 لیکچرز کی سیریز بنائی ہے، تو یہ لیکچرز دیکھ کے آپ انشاءاللہ یہ کورس پورا کر کے آپ انشاءاللہ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ غذا کے ذریعے اپنا شوگر کا علاج کر سکیں گے۔ تو آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے جو لیکچرز ہیں یہ کوئی میں نے اپنی طرف سے نہیں بنائے، لیکن آج کی لیٹسٹ جو سٹڈیز آ رہی ہیں ان کو سارا کچھ دیکھ کے، سارا پڑھ کے، سمجھ کے اس کے مطابق میں نے یہ سارے لیکچرز جو ہیں وہ بنائے ہیں۔ تو آج کی جو ماڈرن جو سٹڈیز ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب تک غذا جو ہے اس کے ذریعے آپ شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو آپ دوائیوں کی طرف کیوں جا رہے ہیں۔ تو میں نے سارے یہ لیکچرز ان ساری سٹڈیز کو پڑھ کے سمجھ کے اس کے بعد یہ لیکچرز بنائے ہیں، تو آپ کے لیے انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ آپ انشاءاللہ یہ لیکچرز دیکھ کے یہ کورس پورا کر کے اپنی شوگر کو انشاءاللہ دوائیوں کے بغیر غذا سے انشاءاللہ کنٹرول کر سکیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو لیکچر ہے اس میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر شوگر ہوتی کیا ہے اور یہ کس وجہ سے ہوتی ہے، اور دوسرے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کون سی غذا ہم جو کھا رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں جو شوگر ہے وہ مطلب ہماری کنٹرول نہیں ہو رہی، اور وہ شوگر لیولز ہمارے جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور تیسرا اور لاسٹ لیکچر جو ہم دیکھیں گے وہ اس بارے میں ہے کہ ہم کون سی غذا جو ہے وہ استعمال کریں تو اس سے ہمارے شوگر لیول جو ہے وہ کنٹرول رہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کس ٹائم پہ کھانا کھانا چاہیے، اور ساتھ میں ہمیں ایکسرسائز جو ہے وہ کتنی کرنی چاہیے اور کون سی ایکسرسائز کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فاسٹنگ روزہ رکھنا، مطلب روزہ رکھنے سے ہماری شوگر کیسے کنٹرول ہوتی ہے۔ تو یہ سارے انشاءاللہ لیکچرز جب آپ پورے کر لیں گے تو آپ انشاءاللہ شوگر اپنی کنٹرول کر لیں گے۔ تو آج ہم پہلے اس لیکچر سے سٹارٹ کرتے ہیں، تو چلیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈائبٹیز یعنی شوگر ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہمارا جسم انسولین ہارمون کو یا تو پیدا نہیں کر سکتا یا اس کے لیے رسپانس شو نہیں کر سکتا، تو جس کی وجہ سے ہمارے کاربوہائیڈریٹس یعنی ہمارے جو شوگر اور فروٹس وغیرہ ان میں کاربوہائیڈریٹس ہوتی ہیں، تو ان کی ہضم کرنے کا جو سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے جو گلوکوز ہے وہ سیلز کے اندر نہیں جاتی، اور وہ بلڈ میں مطلب ہمارے خون کی جو نالیاں ہیں ان میں شوگر کا لیول جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ڈائبٹیز ہوتی ہے، اور کانسٹنٹلی ہائی جو ہے وہ بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ آتے ہیں۔ جب ہم چیک کرتے ہیں تو ہمارے جو بلڈ شوگر لیولز ہیں وہ ہائی آتے ہیں۔ اچھا، اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لبلبا ہے یعنی پنکریاس ہے اس کے بارے میں تو آپ سب نے سنا ہوگا۔ تو پنکریاس جو ہے اس کا کام ہے آپ کی انسولین جو ہے بنانا، انسولین ہارمون کو پنکریاس بناتا ہے۔ تو جب پنکریاس کے جو سیلز ہیں بیٹا سیلز وہ یا تو وہ ڈسٹرائے تباہ ہو جاتے ہیں، اس میں بالکل آپ کی انسولین جو ہے وہ بن نہیں رہی ہوتی، اس کو ہم ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں آپ کے انسولین ہارمون تو بن رہے ہوتے ہیں، مطلب آپ کا جو لبلبا ہے جو پنکریاس ہے وہ انسولین ہارمون بنا رہا ہے، لیکن وہ انسولین جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پا رہی، تو اس کو ہم بولیں گے ٹائپ 2 ڈائبٹیز۔ تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے وہی موسٹ کامن ہے اور وہی زیادہ تر لوگوں کو جو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہے۔ تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا جو سیدھا جو ڈائریکٹ تعلق ہے وہ ہماری غذا سے ہے۔ تو ہماری غذا جو ہے وہ ہم صحیح طریقے سے کھا نہیں رہے ہوتے، ہم اگر کھا بھی رہے ہوتے ہیں تو ہم ایکسرسائز نہیں کر رہے ہوتے اس طرح سے، اس کو پورا ہضم کرنے میں
نہیں کر رہے ہوتے، تو اس وجہ سے وہ ساری جو کاربوہائیڈریٹس یا گلوکوز جو ہے وہ جسم کے اندر ہی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتی، اور ہماری جو ہے موٹاپا بھی کاز کرتی ہے، وہ شوگر، بلڈ پریشر، ڈفرینٹ ہر قسم کا مسئلہ جو ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ چونکہ ابھی ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے وہ انسولین کا مسئلہ ہے، تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسولین کو کیا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو جاتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ انسولین ریزسٹنس، تو شوگر، بلڈ پریشر، دل کے امراض، جگر کے امراض، سب جو ہیں، سب کی وجہ جو مین وجہ ہے وہ انسولین ریزسٹنس ہے۔ تو ابھی ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ سب بیماریوں کی جو جڑ ہے، سب بیماریوں کی جو وجہ ہے وہ انسولین ریزسٹنس ہے۔ تو ابھی آگے جو ہم دیکھیں گے وہ ہم انسولین ریزسٹنس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ خود دیکھ لیں کہ اگر ہم نے انسولین ریزسٹنس کو سمجھ لیا، تو ہمیں اگر پتہ چل گیا کہ انسولین ریزسٹنس کس وجہ سے ہوتی ہے، تو پھر ہم اس وجہ کو ٹریٹ کریں گے، اس وجہ کا علاج کریں گے کہ ہم ایسے کام یا ایسے غذا یا ایسی ایکٹیویٹیز کریں کہ جس کی وجہ سے ہمیں انسولین ریزسٹنس سے چھٹکارا حاصل ہو سکے۔ تو جب ہماری انسولین ریزسٹنس ختم ہوگی تو ہماری ڈائبٹیز اور شوگر، دل کے امراض سارے جو ہیں، وہ جگر کے امراض سارے جو ہیں وہ اسی سے حل ہو جائیں گے، اسی سے ختم ہو جائیں گے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسولین ریزسٹنس کیا ہوتی ہے۔ ہمارے جسم کو گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے انرجی کے لیے۔ ہمارا جسم جو ہے وہ کام کرتا ہے، وہ گلوکوز کی انرجی کو یوز کر کے کام کرتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے ہمیں انرجی کی ضرورت ہوگی تو ہم گلوکوز باہر سے لیں گے، روٹی سے گلوکوز لیں گے، روٹی میں بھی گلوکوز ہوتی ہے، چاول میں ہوتی ہے، چینی، اس کے بعد فروٹس وغیرہ، مطلب ہر چیز میں زیادہ تر مطلب گلوکوز ہوتی ہے۔ تو جب یہ ہم باہر سے لیں گے گلوکوز، تو یہ ہمارے معدے میں جائے گی، معدے سے آگے یہ خون کی نالیوں میں جاتی ہے۔ جب خون کی نالیوں میں جاتی ہے تو ہمارا جو پینکریاس ہوتا ہے، لبلبا ہوتا ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ گلوکوز جو ہے وہ خون کی نالیوں میں آ گئی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ انسولین ہارمون جو ہے اس کو پروڈیوس کرتا ہے، اس کو بناتا ہے اور اس کو خون کی نالیوں میں بھیج دیتا ہے۔ ابھی انسولین جو ہے اس کا یہ کام ہے کہ گلوکوز کو بلڈ کی نالیوں سے نکال کے سیلز کے اندر بھیجنا۔ تو انسولین جو ہے وہ سیلز کے ساتھ جب لگتی ہے تو اس سیلز جو ہوتے ہیں ہمارے جسم کے، مطلب مسلز جو ہیں اس میں بھی سیلز ہیں ہمارے، جو ہر چیز میں مطلب ہماری پورا جو جسم ہے وہ سیلز سے بنا ہوا ہے۔ تو جب انسولین ان سیلز کے ساتھ لگتی ہے تو گلوکوز کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں اور گلوکوز سیل کے اندر چلی جاتی ہے۔ نارمل طور پر یہ کام ہوتا ہے ایک نارمل بندے میں، انسولین جو ہے وہ نارمل مقدار میں جو ہوتی ہے وہ یہ کام کرتی ہے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، جو شوگر کے پیشنٹ ہیں، ان میں انسولین کا کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس انسولین کا یہ پراپر یہ جو کام ہے یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، یہ نظام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ انسولین جو شوگر والا پیشنٹ ہوتا ہے، ڈائبٹیز والا، اس کے خون میں، اس کے بلڈ میں شوگر کا جو لیول ہے، گلوکوز کا لیول جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ جب گلوکومیٹر پہ شوگر اپنی چیک کرتے ہیں تو عام بندہ جو ہوتا ہے اس کی 100 تک آتی ہے، لیکن جو ڈائبٹیز والا ہے اس کا ہو سکتا ہے 150 آئے، 200، 300، 400، 500، مطلب اتنی زیادہ بھی گلوکوز ہوتی ہے جو بلڈ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ جو ٹائپ 2 والا جو بندہ ہے اس میں جب شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، ظاہری بات ہے گلوکوز زیادہ جب اس میں ہوگی تو جو ہمارا لبلبا ہے وہ بھی انسولین کو زیادہ مقدار میں بنائے گا۔ تو انسولین کو زیادہ مقدار میں اس لیے بنائے گا کہ جو زیادہ سے زیادہ شوگر ہے اس کو سیلز کے اندر بھیجا جائے۔ تو لبلبے نے انسولین کو زیادہ بنایا، تو اور شوگر کو جو ہے، جو گلوکوز کے مالیکولز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سیلز کے اندر بھیجا، کیونکہ اس وجہ سے کہ جو بلڈ میں گلوکوز کا لیول جو ہے وہ نارمل 100 تک آ جائے۔ مطلب ہمارا جسم یہ کوشش کرتا ہے کہ بلڈ میں جو گلوکوز کا لیول ہے وہ 100 تک ہی مینٹین رہے۔ تو اس لیے پھر ہمارا جو پینکریاس ہے وہ اتنی زیادہ انسولین بنائے گا کہ وہ جو شوگر جو ہے وہ
زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ گلوکوز کو اندر سیلز کے اندر ڈالا جائے، اور جو ہمارا گلوکوز کا لیول ہے وہ اس کو 100 کے قریب لایا جائے۔ لیکن اس میں مسئلہ تب آتا ہے کہ جب سیلز میں بہت زیادہ شوگر جو ہے وہ سیلز کے اندر چلی جاتی ہے، تو سیلز بھی اس کے بعد ریزسٹ کرتے ہیں کہ سیل جب بڑھ جاتے ہیں، مطلب کتنی گلوکوز سیل کے اندر جائے گی، تو جب سیلز فل ہو جاتے ہیں تو وہ سیلز پھر ہینڈز اپ کر دیتے ہیں کہ ابھی ہمیں اور انسولین جو ہے وہ اور جو شوگر ہے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، وہ سیلز کے اندر ہم نہیں ڈال سکتے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ دروازے جو ہیں وہ انسولین کے لیے بھی بند کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہ انسولین اٹیچ ہو، اور نہ ہی جو ہے وہ اس کی انسولین جب ظاہری بات ہے اٹیچ ہوگی سیل کے ساتھ تو گلوکوز کے لیے دروازے کھل جائیں گے، تو گلوکوز بھی ساتھ ہی اندر آئے گی۔ تو اس لیے جو ہمارے سیلز ہیں وہ انسولین کے لیے ہی اپنے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور نہ انسولین جو ہے وہ سیلز کے ساتھ اٹیچ ہوگی، اور نہ ہی گلوکوز سیل کے اندر آئے گی۔ تو اس وجہ سے گلوکوز سیل کے اندر بھی نہیں جائے گی، تو بلڈ میں خون میں شوگر کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی۔ تو یہ کنسیپٹ ہمیں کلیئر ہو گیا ہے کہ انسولین کی ریزسٹنس کا مطلب ہوتا ہے مزاحمت کرنا۔ انسولین کے لیے جو سیلز ہوتے ہیں وہ مزاحمت شو کرتے ہیں، جب ان کے صلاحیت سے زیادہ ان پر بوجھ ڈالا جاتا ہے، سیلز کی صلاحیت سے زیادہ، تو وہ بھی ہینڈز اپ کر دیتے ہیں کہ ہمیں اور گلوکوز ہماری برداشت نہیں ہے، ہم اور گلوکوز کو اندر نہیں لے سکتے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ اپنی مزاحمت شو کرتے ہیں انسولین کو، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے انسولین کی ریزسٹنس ہوگی، تو ریزسٹنس کی وجہ سے پھر گلوکوز کا لیول زیادہ ہوگا، تو انسولین کی ریزسٹنس کی وجہ سے شوگر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی ہم نے دیکھا تھا کہ ساری چیز کہاں سے چلی ہے، ساری چیز غذا سے چلی ہے۔ ہم جتنی زیادہ گلوکوز کو کھائیں گے، جتنی زیادہ ہم گلوکوز انٹیک کریں گے، ہماری انسولین ریزسٹنس اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ ہمارے جسم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے، ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ ہمارا جسم تھوڑے نقصان کو اور زیادہ نقصان کو ان دونوں میں تمیز رکھتا ہے۔ تو مطلب ہمارا جسم جو ہے وہ تھوڑا نقصان برداشت کر لیتا ہے زیادہ نقصان سے بچنے کے لیے۔ اس میں مثال میں دوں گا کہ آپ نے کچھ لوگوں کا دیکھا ہوگا کہ جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، شوگر کے پیشنٹ ہیں، اکثر ان کی شوگر لو بھی ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا جو جسم ہے اس کا نظام اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ ہمارا جسم لو گلوکوز کو برداشت جو ہے وہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لو گلوکوز جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے، ہائپوگلائسیمیا۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ اپنے ڈاکٹرز سے بھی پوچھ لیں، مطلب ان سے پوچھ لیں کہ ہائپوگلائسیمیا شوگر لیول جو کم ہو وہ زیادہ نقصان دہ ہے یا زیادہ ہو وہ زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو جب شوگر لیول 70 سے نیچے ہوتا ہے تو ہمیں سمٹمز وغیرہ ہو سکتا ہے کہ لو شوگر کی وجہ سے ہم کوما میں بھی جا سکتے ہیں، اور ڈیتھ بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو ہائی شوگر لیول ہوتی ہے، جو اس میں آپ کی جو ہے وہ ڈیتھ جو ہے وہ مطلب نہیں ہوتی نا، اس میں آپ بہت ٹائم لگتا ہے آپ کو اس جگہ پہ جانے کے لیے کہ آپ کمپلیکیشنز وغیرہ کوئی آ جائیں اور آپ جو ہے وہ موت کے قریب ہو جائیں۔ لیکن ہو سکتا ہے وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو مطلب اس میں شوگر ہائی ہوتی ہے، اس میں آپ کو سالوں سال لگ جاتے ہیں کہ آپ میں کوئی اس طرح کی بیماری آ جائے کہ آپ موت کی طرف چلے جائیں۔ اس کے برعکس جو ہائپوگلائسیمیا ہے اس میں بہت جلدی بندہ جو ہے موت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ہمارا جو جسم ہے وہ ہائپوگلائسیمیا سے بچنے کے لیے تو اس میں بھی ایک سسٹم پورا لگا ہوا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارا جو جسم ہے اس میں جب بلڈ جو ویزلز ہیں اس میں گلوکوز ہوتی ہے، تو جب گلوکوز کا لیول زیادہ ہوتا ہے تو گلوکوز زیادہ لیول کی وجہ سے انسولین بھی زیادہ بنتی ہے۔ تو جب انسولین زیادہ بنے گی تو زیادہ سے زیادہ گلوکوز کو سیلز کے اندر ڈالے گی۔ تو جب گلوکوز زیادہ سے زیادہ سیل کے اندر جائے گی تو اس کا لیول خون میں کم ہو جائے گا، ہو سکتا ہے 70 سے بھی نیچے چلا جائے۔ تو 70 کے نیچے جو لیول ہوتا ہے وہ خطرناک لیول ہوتا ہے۔ تو اس میں ہماری جو ہے وہ باڈی جو ہے وہ ڈفرینٹ سمٹمز بھی شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب ہائپوگلائسیمیا کے سمٹمز آپ نے بھی سنے ہوں گے، بندے کو ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں، شیورنگ ہونے شروع ہو جاتی ہے، بندہ کنفیوز ہونا شروع ہو جاتا ہے،
اور بہت سارے مسئلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہماری باڈی اس چیز سے بچنے کے لیے، اور ہمارے جسم کو پتہ ہے کہ یہ زیادہ خطرناک ہے، ہائپوگلائسیمیا زیادہ خطرناک ہے، تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہماری جو باڈی ہے وہ اس کے سیلز جو ہیں وہ انسولین ریزسٹنس مزاحمت پہ شروع کر دیتے ہیں کہ نہ انسولین ہمارے سیلز کے ساتھ لگے، نہ شوگر جو ہے وہ زیادہ سیلز کے اندر آئے، اور نہ ہائپوگلائسیمیا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، تو ان دونوں چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اس میں 2-3 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں کہ مطلب ہماری جو جسم ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو چینج کر لیتا ہے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے، تو یا اپنے جسم کو کس طرح چینج کرتا ہے، اپنے انوائرمنٹ کے لحاظ سے کس طرح چینج کر لیتا ہے، اپنے ماحول کے لحاظ سے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب کوئی بندہ بہت تیز آواز سے، لاؤڈ آواز سے ہینڈ فری لگا کے وہ سن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ باڈی آہستہ آہستہ جو ہیں اس کے کان جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو، مطلب کم سننا شروع کر دیتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ بہرا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ ہماری جو اس کی سینسٹیوٹی ہے، مطلب جو کانوں کے اندر جو ایئر ڈرمز میں جو فریکوینسیز ریسیو کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ تھوڑی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے پھر وہ لاؤڈ آواز بھی جو ہے نا وہ تنگ نہیں کرتا، وہ آپ کو تھوڑا آہستہ ہی سنائی دیتا ہے۔ اسی طرح لائٹ کی مثال لیں لے، جب ہم تیز لائٹ میں باہر نکلتے ہیں سورج کی روشنی میں، تو ہمارے جو پیوپل ہیں وہ کنسٹرکٹ کر جاتے ہیں، تو ہماری جو انٹینسٹی لائٹ کی ہے، وہ شدت لائٹ کی جو ہے وہ ہمیں پھر کم محسوس ہوتی ہے، تو ہم نے خود تو آنکھیں بند نہیں کی، تو لیکن ہمارے جسم نے خود ہی میسج اپنے دماغ کو دیا کہ جو ہے وہ لائٹ بہت تیز ہے، تو آپ آنکھیں بند کر لیں، تو آپ کو جو ہے وہ روشنی اس وجہ سے کم نظر آئے گی۔ تو یہ سسٹم سارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح انسولین کا بھی یہ سسٹم ہے کہ جب انسولین زیادہ ہوگی تو پھر ہماری باڈی کو جو ہائپوگلائسیمیا، شوگر لو ہونے کی وجہ سے زیادہ مسئلہ ہو جائے گا، تو اس زیادہ مسئلے کو سے بچنے کے لیے ہماری جو جسم کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ اپنے جو ہے انسولین کے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں کہ وہ انسولین جو ہے وہ اندر نہ آئے، تو یہ ساری سلسلہ ہے۔ تو ابھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ شوگر جو ہے وہ کس وجہ سے زیادہ ہوتی ہے، تو مطلب وہ ساری جو جڑ ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ وہ انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ اچھا جی، امید ہے کہ آپ کو یہ انسولین ریزسٹنس کا سارا کنسیپٹ جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیسے ہمارا جسم جو ہے وہ انسولین ریزسٹنس اس میں ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے شوگر کیسے ہوتی ہے، تو سارا جو لنک ہے اس کا وہ خوراک سے ہی ہے۔ تو ابھی نیکسٹ جو لیکچر ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ کون سا ایسا ہم مطلب خوراک کھاتے ہیں، اور وہ خوراک جو ہے وہ کیسے انسولین ریزسٹنس اور شوگر کرواتی ہے، اور کون سی عادات ہماری جو ہیں اس کی وجہ سے ہمیں شوگر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ شوگر والا جو پیشنٹ ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا، روزہ رکھنے کا اس کو نقصان ہے یا فائدہ ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ساری انشاءاللہ علاج اس کا دیکھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ تو آپ بھی کوئی بھی اگر سوال ہوا تو نیچے لکھیں، باقی ہے کہ دعاؤں میں آپ مجھے یاد رکھیں، تو انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔